اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترمی و مکرمی مرزا جہلمی سے بہت ہی اہم سوال باوسیلہ ان کے ڈسائپلس اینڈ اسٹوڈنٹس۔ جہلمی صاحب کے ڈسائپلس اور اسٹوڈنٹس سے متأدبانہ گزارش ہے کہ بانی جہلمیت یا بانی جہلمیہ سے سوال فرمائیں، اور یہ تمام ڈسائپلس سے ہے اور سامعین سے۔ ظاہر ہے جو غالب ڈسائپلس ہیں، جو جہلمی صاحب کے اقوال کو وحی الہی کے برابر مانتے ہیں، وہ ہر شخص کو تقلید کر دیں گے، جہلمی صاحب کی نہیں کریں گے۔ ان سے تو پھر وہی جہلمی صاحب ہی نپٹیں، ہم تو خیر ان لوگوں سے جو تھوڑا سا بھی کریٹیک جہلمی صاحب کا کرنا چاہتے ہیں کہ بھائی آپ کے سوال کریں کہ آپ کے نزدیک دو صفات الباری کے عطا ہونے سے یا ملنے سے قیامت کے بعد الجنہ میں جانے والے منی گاڈز اور مخلوق گاڈز بن جائیں گے۔ کون سا ہے؟ اختیار کلی یا تقویم، یا چاہنے سے اشیاء کو عدم سے وجود میں لانا۔ پہلی صفت تو یہ ہو گئی۔ دوسری کون سی ہے؟ حیات دائمہ، یعنی نہ ختم ہونے والی حیات۔ یہ دو صفات جہلمی صاحب کہتے ہیں خدا کی ہیں، کیونکہ وہ کہتے ہیں کس کی صفات ہے؟ ظاہر خدا کی ہیں، اور کون ہے؟ اب جہلمی صاحب کوئی اور تو نام نہیں لے سکتے۔ تو اب ہم جہلمی صاحب سے سوال کرتے ہیں آپ کے توسط سے، ڈائریکٹ تو ہم ان کو اس قابل نہیں سمجھتے اور نہ وہ ہمیں سمجھیں گے، کہ اب جہلمی صاحب سے سوال فرمائیں کہ کیا ان کے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ استغفر اللہ منی گاڈ مخلوق اور گاڈ ہیں؟ یہ جواب دیں۔ یعنی دیکھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہمارا عقیدہ ہے کہ نہ وہ منی گاڈ ہیں اور نہ وہ مخلوق اور گاڈ ہیں، وہ اللہ کے رسول اور نبی ہیں، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ لیکن جہلمی صاحب فرمائیں کیا ان کے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت اس دنیا میں منی گاڈ اور مخلوق گاڈ ہیں یا نہیں ہیں؟ اب یہ جواب دیں گے جہلمی صاحب۔ اگر وہ کہتے ہیں منی گاڈ ہے مخلوق گاڈ نہیں ہے، یا مخلوق گاڈ ہے منی گاڈ نہیں ہے، تو پھر یہ بتائیں۔ لیکن ہمارا نزدیک جو اگر جہلمی صاحب ان کو منی گاڈ مانتے ہیں تو مخلوق گاڈ بھی مانیں گے، اور اگر مخلوق گاڈ مانتے ہیں تو منی گاڈ بھی مانیں گے، اور اگر منی گاڈ نہیں مانتے تو مخلوق گاڈ بھی نہیں مانیں گے، اور اگر مخلوق گاڈ نہیں مانتے تو منی گاڈ بھی نہیں مانیں گے۔ لیکن ہم ان سے سوال کر رہے ہیں، کوئی چیز ان سے اخذ نہیں کر رہے ان کے اقوال سے، ہم صرف سوال کر رہے ہیں۔ اچھا جی، اس لیے کہ حدیث ربیہ کو عموم و ظاہر پر لینے سے نبی کے لیے اختیار کلی وغیرہ ثابت ہوتا ہے۔ دیکھ لیجئے، حدیث ربیہ ہے، اگر اس کو عموم پر لیں اور ظاہر پر لیں، دونوں ہم دے رہے ہیں بحث کے لیے، تو پھر رسول اللہ کے لیے اختیار کلی، تکوین وغیرہ کی صفات ماننی پڑیں گی۔ اگر حدیث خطبہ کیا ہے کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا اور جو کچھ واقعات ہونے والے تھے سب کے سب بیان کر دیے، جس نے یاد رکھا یاد رکھا، جس نے نہیں یاد رکھا نہیں یاد رکھا، ٹھیک ہے۔ تو حدیث خطبہ میں یوم الخطبہ سے قیامت تک کے تمام واقعات بیان کر دیے۔ تو پہلی صفت تو وہی ہے جو اہل الجنہ کے لیے قیامت کے بعد جہلمی صاحب ثابت کرتے ہیں۔ دوسری صفت البتہ فرق ہے، یعنی کہ وہاں پر حیات دائمہ ہے اور یہاں پر کل علم ما کانا و یکون الی یوم القیامہ ہے۔ بلکہ چلیے، کل علم من یوم الخطبہ الی القیامہ، ٹھیک ہے۔ اب تو جہلمی صاحب بھی خوش ہو جائیں گے۔ تو یہ بھی ایک اللہ ہی کی صفت ہے، کیونکہ اور کوئی نہیں جانتا ہمارے نزدیک۔ تو اب یہ دو صفت جب مل گئی تو، اور اس کو بھی ظاہر و عموم پر لیں، کوئی تخصیص نہیں کریں گے اور کوئی تعویل نہیں کریں گے اور عموم پر لیں گے، تو پھر کیا اس کے بعد ان کے نزدیک ان کے اپنے بیان کردہ اصول پر وہ یعنی جہلمی صاحب نبی کو منی گاڈ مخلوق گاڈ مانتے ہیں؟ اگر لفظ رب پر، اب ایک تیسرا بھی ایک بات کرنا چاہوں، اگر لفظ رب پر قیاس کرتے ہیں اور الفاظ منی، یعنی کن الفاظ کو رب کے لفظ پر قیاس کرتے ہیں، تو دیکھیے
جہلمی صاحب مخلوق گاڈ، منی گاڈ، مخلوق خدا، منی خدا وغیرہ الفاظ کو لفظ رب پر قیاس کرتے ہیں، اور مخلوق گاڈ کے الفاظ اور منی گاڈ وغیرہ کے الفاظ جو ہیں اس کا جواز پیدا کرتے ہیں۔ تو پھر وہ کیا کہتے ہیں، اس وقت نبی کے لیے بھی یہ کیا کہتے ہیں صفات کا دعویٰ کریں گے، اور پھر یہی الفاظ کا استعمال کریں گے، یعنی پریڈیکیٹ کریں گے الیاذ باللہ نبی کو مخلوق گاڈ اور کریٹڈ گاڈ اور منی گاڈ اور وغیرہ منی خدا وغیرہ مانیں گے، الیاذ باللہ نعوذ باللہ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ ٹھیک ہے، تو اب بتائیں کیا جہلمی صاحب کیا کریں گے؟ تو جس طرح وہ دو حدیثوں کو میں نے پیش کیا ہے، ان کو ظاہر اور عموم پر لینے سے جہلمی صاحب کے اپنے اصول و قواعد پر، اپنے پرنسپلس پر نبی کا مخلوق گاڈ ماننا پڑے گا ان کو، اور منی گاڈ ماننا پڑے گا۔ تو کیا وہ مانیں گے یا اپنے اصول سے انحراف کریں گے؟ ہمارا یہ سوال ہے۔ اور پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے، اگر جہلمی صاحب حدیث ربیہ اس کی تخصیص کرتے ہیں، اس کی تعویل کرتے ہیں، اس کی توجیہ کرتے ہیں، عموم پر نہیں لیتے بہرحال، اور حدیث خطبہ کو بھی تعویل کرتے ہیں، تخصیص کرتے ہیں، کچھ بھی کرتے ہیں، یا تعویل کر کے مزید تخصیص کرتے ہیں، جو بھی کرتے ہیں، تو پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ اچھا، یہ دو حدیثیں ہم نے پیش کی تھیں آپ سے بحث کے لیے، آپ نے اس سے بچنے کے لیے تعویل اور تخصیص کر دی، ویل اینڈ گڈ، یعنی آپ نے یہ تسلیم کر لیا کہ حدیث کی تعویل بھی ہوتی ہے اور تخصیص بھی ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، تمام ڈسائپل سے حضرات سے نہایت ہی ادب کے ساتھ گزارش ہے، متأدبانہ بھی ہے، متأدبانہ بھی ہے اور مؤدبانہ بھی، دونوں گزارش، جو بھی سمجھ لیں کہ بھائی اگر یہ بات ہے تو پھر آپ وہ جو حدیث عمار ہے اس کی تعویل بھی نہیں کرتے، توجیہ بھی نہیں کرتے، تشریح بھی نہیں کرتے، اور ظاہر پر لیتے ہیں اور نہ تعویل کرتے ہیں، اور نہ یعنی نہ عموم پر بھی مصر ہیں آپ اور اس کے ظاہر پر بھی مصر ہیں، تو پھر یہ کیا تضاد ہے؟ تو کیا آپ اس کے قائل ہیں کہ نبی کو اپنے اصول و قواعد پر مخلوق گاڈ اور منی گاڈ اس وقت مانتے ہیں، یا پھر آپ اس کے قائل ہیں کہ ان دو حدیثوں کی تعویل و توجیہ کرتے ہیں، تعویل کرتے ہیں اور تخصیص کرتے ہیں؟ اگر یہ بات ہے تو پھر اس کی کیوں نہیں کرتے؟ بہرحال، کیونکہ آپ کے نزدیک انسان منی گاڈ بن سکتا ہے اور کیا کہتے ہیں مخلوق گاڈ بن سکتا ہے، تو آپ مانتے ہیں کہ یہ قیامت کے بعد بنے گا، کیونکہ آپ کہتے ہوں گے کہ حدیثوں سے ایسا ثابت ہے، الیاذ باللہ نعوذ باللہ، یہ نبی پر بہتان ہے، یہ نبی پہ جھوٹ بول رہا ہے، یہ اللہ پہ جھوٹ بول رہا ہے، لیکن بہرحال آپ یہ مانتے ہیں۔ تو پھر اگر کوئی یہ دو حدیثیں پیش کرے عموم اور ظاہر پر رکھ کر، تو پھر آپ کے اصول پر تو ماننا پڑے گا کہ رسول اللہ بھی منی گاڈ اور مخلوق گاڈ ہے، نعوذ باللہ استغفر اللہ۔ اور آخری بات یہ کہ اچھا جی آپ فی الحال نہیں مانتے، تو پھر قیامت کے بعد تو آپ مانتے ہوں گے کہ نعوذ باللہ استغفر اللہ، اللہ کا نبی جو ہے وہ منی گاڈ اور مخلوق گاڈ بن جائے گا، یعوذ باللہ، یعنی بہت ہی افضل ہو جائے گا، ابھی تو مخلوق گاڈ نہیں ہے، پھر مخلوق گاڈ بھی بن جائے گا۔ ہماری زندگی رسول اللہ کی توہین ہے کہ رسول اللہ کو منی گاڈ اور مخلوق گاڈ بننے کا عقیدہ رکھا جائے۔ تو دیکھیں جہلمی صاحب کس طرح اس کا جواب دیتے ہیں۔ باقی ہم کہتے ہیں کہ ہم منی گاڈ کے عقیدے پر لعنت بھیجتے ہیں اور مخلوق گاڈ کے عقیدے پہ لعنت بھیجتے ہیں۔ آپ نے کہا تھا نا، تو دیکھیں جہلمی صاحب کیا جواب دیتے ہیں۔ کیا جہلمی صاحب اس عقیدے پہ لعنت بھیجیں گے؟ بلکہ ہم تو جہلمی صاحب کے منی گاڈ مخلوق گاڈز پر لعنت بھیجتے ہیں، کیونکہ اللہ کے انبیاء، جمی انبیاء رسول اللہ سمیت اس عیب سے، یعنی منی گاڈ بننے کے عیب سے اور مخلوق گاڈ بننے کے عیب سے محفوظ ہیں۔ یہ ناپاک چیز ان کی جانب منسوب مت کریں جہلمی صاحب۔ لیکن بہرحال ہمارا یہ سوال ہے کہ اگر آپ قیامت کے بعد اہل الجنہ کو الجنہ میں داخل ہونے کے بعد منی گاڈ اور مخلوق گاڈ بننا مانتے ہیں، اور پھر کچھ احادیث سے استدلال کرتے ہیں، بلکہ باری تعالیٰ پہ بہتان لگاتے ہیں، رب تعالیٰ پہ بہتان لگاتے ہیں کہ اس نے یہ اعلان کیا ہو، تو پھر آپ اس وقت یہ دو حدیثوں کی وجہ سے رسول اللہ کو فی الحال
کیوں نہیں منی گاڈ مخلوق گاڈ مانتے ہیں؟ ظاہر ہے ہم تو توبہ کرتے ہیں اس عقیدے سے، لیکن بہرحال آپ ہیں اس قسم کے کہ ہمیں ہر طرح سے بحث کرنی پڑتی ہے۔ باقی اگر آپ کہیے بھائی بریلوی حضرات بھی تو یہ مانتے ہیں، ان سے کیوں نہیں سوال ہے؟ اس لیے کہ وہ ان احادیث سے نہ منی گاڈ مانتے ہیں نہ مخلوق گاڈ مانتے ہیں، تو وہ تو بچ گئے، آپ کیسے بچے؟ یہ سوال ہے۔ اور ہمارا مسئلہ بھی یہی ہے کہ آپ کے ڈسائپلس اور اسٹوڈنٹس کو بتائیں کہ جو یہ کہتے ہیں نا یہ بابوں کو ماننے والے ہیں، جہلمی صاحب سے پوچھیں۔ اچھا پھر ایک آخری بات کہ جہلمی صاحب کے ماننے والے کہتے ہیں جہلمی صاحب کے اقوال سے اخذ نہ کریں، ڈائریکٹ دکھائیں، یعنی کہ تصریحاً دکھائیں، قطعی الدلالہ عبارات دکھائیں، قطعی الدلالہ ٹیکسٹ اور متون دکھائیں، یہ وہ جو ان کے منہ سے نکلے، ظاہر ریٹن تو ہے نہیں۔ تو ہم ان کو پھر ایک بات اور کہتے ہیں جہلمی صاحب کے ماننے والوں کو کہ دیکھیے اخذ اگر ہم نے کر بھی لیا ہوتا نا، ہم نے تو ایک استدلال کیا، ہم نے تو سوال کیا، لیکن اخذ کر بھی لیا ہے تو جہلمی صاحب جواب دیں کہ یہ اخذ غلط ہے یا صحیح ہے۔ اگر غلط ہے تو کس بنیاد پر، صحیح ہے کس بنیاد پر، تاکہ ہم مزید ان کی غلطیاں نکال کے کریٹیک اور کرٹیسائز کریں ان کو، یعنی کریٹیک آن جہلمی اور کرٹیسائز کریں جہلمیت کو، تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ ورنہ تھوڑی سی عقل تو ہم جیسے لوگوں کا ہے۔ تو آپ تو جہلمی صاحب کے اسٹوڈنٹس، آپ کو تو بڑے بڑے عقول ہونی چاہیے، تو آپ کو چاہیے کہ جہلمی صاحب سے مزید سوال کریں اور ان کو دیکھیں کہ ان کے پاس جوابات ہیں یا نہیں ہیں۔ والسلام تمت۔